رسول ہیں، اور اصل یہ ہے کہ مہمانہ رسول کے صدقے میں ہی ہم لوگ دعا کرتے ہیں. ان کے فضائل اور ان کے مناقب کی وجہ سے بہت زیادہ اونچا مقام اللہ پاک نے آپ لوگوں کو بنایا ہے، اور اس وقت بڑی آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں. میں تو اس وقت طبیعت بہت خراب تھی. ہمارے افضل بھائی جو ہر عالم، ارے بھائی یہ مت لے، یہی پورا بیڑا کر رہا ہے پوری دنیا میں، پتا کیا ہمارے بھائی موبائل بھی بند کر دو، اور کی بات اس کو وہ بھی مت کرو، بہت نقصان ہو رہا ہے اس سے. دیکھو مولانا خالد بیگ ندوی کتنا بڑا کام کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. گزشتہ سفر میں ان کے ساتھ میرا سفر ہوا، 2 دن ساتھ رہا میں، اور یہاں پر مدرسہ آئے اور قیمتی لوگوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ انہوں نے مجھ سے سفر میں یہ کہا کہ مولانا 45 انگلش میڈیم اسکول چلا رہا ہوں، 45 انگلش میڈیم اسکول چلا رہے ہیں، اور کسی کے کانوں کان خبر نہیں. اتنا بڑا کام ان کا ہے، اور اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ ان کے کام کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. صرف یہ ہے کہ دیکھنے سے اس کا تعلق ہے، کہنے سے اس کا تعلق نہیں ہے. سفر میں 2 دن رہنے کے بعد معلوم ہوا یہ اللہ کا بندہ کبھی کسی میڈیا پہ، کسی ٹی وی پہ، کسی سیریل پہ، کسی واٹس ایپ پہ ان کو آج تک آپ لوگوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. خالد بیگ ندوی ہندوستان کے اندر اتنا بڑا کام کر رہے ہیں وہ غیر مسلموں کے اندر، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں جو غیر مسلموں میں ان کا کام ہے. انگلش میڈیم کا اسکول کام ہے، ناندیڑ میں ان کا ایک بہت بڑا زبردست اسکول چل رہا ہے، اور بھی جگہ چل رہا ہے، لاتور میں چل رہا ہے، ادگیر میں چل رہا ہے، بمبئی میں چل رہا ہے، ایسی بہت سی جگہ پر. تو اس وجہ سے وہ کہنے لگے کہ میری کامیابی کرا دی ہے کہ میں کبھی واٹس ایپ پہ نہیں رہا. ایک اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے یہ اس وقت، خصوصاً اور بقول حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم کے، کہ اس میں سب سے زیادہ مبتلا ہمارے علماء برادری. ٹھیک ہے، اللہ کے پاس شہرت اصل چیز نہیں ہے، اللہ کے پاس اصل مقبولیت ہے. شہرت سے نقصان ہوتا ہے. میں ایک مرتبہ جب مدرسہ کھولا تو حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سسر محترم جو حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ آئے، اور آنے کے بعد مجھ سے انہوں نے 2 نصیحتیں کی. بہت فائدہ ہوا اس سے، اور اس پر عمل نہ کیا تو نقصان ہوا. ایک نصیحت انہوں نے کی کہ کبھی بھی دین کا کام کرو تو ایسا کرو کہ کسی کو پتہ نہ چلے. جب تک آپ چھپے ہوئے رہیں گے دین کا کام مضبوط رہے گا. جس دن آپ کی شہرت ہو جائے گی اس دن نام تو چلے گا، کام بند ہو جائے گا. انہوں نے مجھ سے نصیحت کی تھی. اتنا بڑا کام، دیکھیے قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ نے کتنا بڑا کام کیا، کوئی تصور کر سکتا تھا. جس دن ان کا انتقال ہوا، میرے شیخ بھی تھے جن کے انتقال ہوا، میں پہنچا تو کانپور سے لے کر باندہ تک 200 کلومیٹر کا راستہ ہے. 200 کلومیٹر راستے پر کوئی سڑک کی کنارہ ایسا نہیں تھا جس میں گاڑیوں کی خطاب نہ تھی. تقریباً 2.5 لاکھ آدمی تھا ان کے جنازے میں. 1 لاکھ ہندو تھے ان کے جنازے میں، 1 لاکھ ہندو، اور 50,000 خواتین تھی، ہندو خواتین. 8 دن تک پورے ہندوستان کے سادھو ان کی قبر کے پاس آ کے بیٹھتے رہے. سادھو اتنا بڑا کام کیا، کسی کو پتہ بھی نہیں اتنا بڑا کام کیا. کام ہوتا ہے خفیہ انداز سے بغیر شہرت کے. ہمیں بہت زیادہ مطلب ہے کہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ضرورت کی چیز ہے، ایک ضرورت کے لیے استعمال ہو تو چاہیے. تو اس وجہ سے آپ لوگوں سے ہماری اہم گزارش یہ ہے کہ خصوصاً واٹس ایپ کے سلسلے میں احتیاط کرنے کو، خصوصاً رمضان مبارک کے زمانے میں تزیہ اوقات ہے. کتنی بڑی غلط بات ہے کہ تلاوت کا وقت ہے، ذکر کا وقت ہے، پڑھنے پڑھانے کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے، ہم لوگ اپنے اوقات اس میں ضائع کریں. تو مجھ سے حافظ صدیق صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ کچھ نصیحت کرو. اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ نصیحت سننے کا عادی ہوں میں، کہنے کا کم. تو غرض یہ کہ پہلے نمبر تو یہ ہے کہ ہمیں ہر کام کرنا ہے تو ذہن یہ بنانا ہے شہرت نہ ہو، ہماری مقبولیت ہو. مقبولیت ہوتی ہے ایک ہی چیز سے، اور مقبولیت جتنی ہوگی وہ ہوگی اخلاص سے. اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کریں گے تو مقبول ہوں گے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کریں گے تو شیطان، مشہور تو شیطان بھی بہت زیادہ ہے، مشہور کون نہیں ہے دنیا کے اندر، کیسے لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، مشہور ہے. مقبولیت اصل ہے. اور جو لوگ اللہ کے مقبول بندے ہیں، دیکھیے اللہ پاک نے ان سے کتنا بڑا کام لیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کتنا بڑا کام لیا. پورے
پوری 1400 سال کی تاریخ کے اندر دعوت و تبلیغ کی محنت کا جو کام ہوا ہے، اس سے بڑی کوئی تحریک پورے دنیا میں ایسی نہیں ہوئی. یہ پکی بات ہے. پوری دنیا میں اتنی بڑی تحریک ایک ہی انداز کی کہ ان کی اخلاص کی نتیجے سے. دارالعلوم دیوبند کا فیض حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے تھے، اس وقت عرض کیا تھا کہ پورے 6 بر اعظموں میں اللہ نے مجھے گھمایا ہے. 6 بر اعظم، 6 بر اعظموں میں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں دارالعلوم کا فیض ہے. دارالعلوم کا فیض، ایک استاد، ایک شاگرد، اتنا بڑا فیض. کہنے لگے افریقہ میں گیا میں، وہاں سے جنگل سے جا رہا تھا، نماز کے لیے مغرب میں رکا جنگل کی مسجد میں، یہاں کوئی آبادی نہیں، ایک امام، ایک پوسی. کہنے لگے نماز کے بعد میں نے پوچھا آپ کہاں کے فارغ ہیں؟ تو کہنے لگے دارالعلوم دیوبند کا فارغ. میں نے کہا یا اللہ، دارالعلوم کا فیض کہاں پہنچ گیا. کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اللہ پاک نے اس کو سرزمین دارالعلوم سے آپ کو بھیجا ہے. تو اس وجہ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اخلاص اصل چیز ہے، مقبولیت اصل چیز ہے. شہرت کے چکر میں بہت نقصان ہوتا ہے ہمارا. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے. آپ کے صرف اکرام کے لیے ہم لوگ آئے ہیں. حافظ صاحب ہو یا کوئی بھی ہے، کام کیا ہے، بہت بڑا ایک رقم خرچ کی ہے صرف آپ کے لیے، اور صرف آپ کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، صرف آپ کی دعاؤں کے لیے. دعائیں چاہیے بس آپ کی، اور کچھ بھی نہیں چاہیے. ہم تو اپنے مدرسوں میں پوری زندگی گزری، 50 سال زندگی مدرسے میں گزری. ہم کو کوئی کام ہوتا ہے تو ہم طلبہ کے صدقے میں کہتے ہیں رات میں اٹھ کر یا اللہ اس طالب علم کے صدقے میں میرا ایک کام بنا دے. کام بن جاتا ہے. طالب علم کا اتنا اونچا مقام ہے آپ لوگوں کا، آپ کا علم بھی مستحضر ہے، آپ کو باکمال لوگ ہیں. ہم تو کیا کہہ سکتے ہیں. حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں آپ، ترجمان السنہ 4 جلدوں میں انہوں نے لکھی ہے. کتنی معرکۃ العرب کتاب ہے. وہ جب انتقال ہوا ان کا تو قبرستان میں جنت البقیع میں ان کی تدفین عمل میں آئی. 6 مہینے کے بعد ان کا جنازہ نکالا گیا، گورنمنٹ نے نکالا، راستے میں جنازہ تھا، بس قبر تھی. تو 6 مہینے کے بعد بھی ان کی قبر تر و تازہ تھی، بالکل ایسے جیسے کہ ابھی تدفین ہوئی. پھر 6 مہینے کے بعد کھولا، پھر ویسی تھی. پھر اس کے بعد میں ایک عرصے کے بعد اس قبر کو کھولے تو معلوم ہو کہ پھر ویسے ہی ہے. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب جانتے ہیں کتنے بڑے آدمی تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے صاحبزادی کے پاس ان کے گھر گئے، جانے کے بعد ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کیا عمل تھا آپ کے والد کا جو اتنا جنازہ اتنے برسوں ہو گئے بالکل سفید، کفن پہ ایک دھبا نہیں. انہوں نے عجیب بات کہی ہے میری اور آپ کے لیے، عبرت کے لیے. بس میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی آخرت بنانے کے لیے اسی وجہ سے آیا، اسی وجہ سے قصہ سنا رہا ہوں میں، کہ فرمایا کہ یہ ہمارے والد حافظ قرآن کی طرف زندگی بھر کبھی پیر نہیں کرے، اور اگر کوئی پیر کرتا نا تو ڈانٹتے تھے گھر کے اندر کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کی طرف پیر کرتے ہو. کتنا اونچا مقام ہے ایک حافظ قرآن کا ایک عالم. میں ابھی پڑھ رہا تھا دمشق کا قصہ کہ دمشق کے وہ طالب علم جو ایک گورکھن تھا، اور وہ قبر کھودنے کے بعد اتارنے کے لیے جنازے کو اندر اترا تو اس میں اس نے کہا کہ جس صاحب جنازہ جس کو قبر میں رکھا، جنت کا باغ پوری خبر بن گئی. جنت کا باغ دمشق کا قصہ ہے، واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا میں. کہنے تو جنت کا باغ بن گیا. اور 2 فرشتے آئے اور آنے کے بعد جنازے کو لے کے چلے گئے. تدفین کے بعد دیکھا کہ یہ کس گھر کا جنازہ ہے. اس گھر میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد ان سے پوچھا کہ آخر یہ کون شخص تھا. کہنے لگے کہ یہ وہی شخص تھا، ایک مہمان رسول کا خرچہ برداشت کرتا تھا مدرسے کا، صرف مہمان رسول کا خرچہ برداشت کرتا تھا، صرف ایک مہمان رسول کا خرچہ برداشت کرتا تھا. ایک طالب علم کی اکرام کی وجہ سے اللہ پاک نے مرنے کے بعد جنت کا باغیچہ بنا دیا. ایک طالب علم ہے، کتنا اونچا مقام ہے آپ لوگوں کا. وہ پھر وہ گورکھن دمشق کی ان علماء کے پاس گیا جو محدث تھے اس زمانے کے. کہنے لگے میں عالم بننا چاہتا ہوں. کہنے لگے اچھا عالم بننا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے کیوں؟ آپ قصہ سنائیے کہ آپ اگر 45 سال کی عمر ہے اور گورکھن ہے، آپ کیوں عالم بننا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے پورا قصہ سنا ہے، یہ تفصیل سنائی. تفصیل سنانے کے بعد انہوں نے داخلہ دیا دمشق کے اندر. جب کہنے لگے کہ میں اس 45 سال کی عمر میں گورکھن کا کام چھوڑ کر میں عالم بنا اور محدث بنا، آج ان کی مزار دمشق کے اندر ایک. تو یہ وہ اونچے مقام کے آپ لوگ ہیں، ہم کوئی مقام. تو اس وجہ سے آنے کا مقصد ہی صرف آپ کا اکرام، آپ کی عظمت، آپ کی تقریب. خدا کے واسطے ہم سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے دعا نہیں ہے، آپ سے دعا نہیں، آپ سے صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. اللہ بچی کچی زندگی ہے، اللہ تیری زندگی رضا میں گزر جائے، بس اور کوئی تمنا نہیں ہے. تجھے راضی کرنے میں گزر جائے ہماری زندگی.
تیری مطلب یہ کہ ماننے میں گزر جائے. اب تک لوگوں کی بہت مانی، بہت زندگی برباد کی ہے، لیکن اب ایسی عمر میں جب مطلب یہ کہ اب بڑھاپے کی سرحد میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ بس یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے، باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی نعمت نہیں، صرف تو راضی ہو جا. اگر یہ نیت کریں گے انشاءاللہ میرا بھی بیڑا پار ہوگا، آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول النبی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما. اے اللہ آج 25ویں شب ہے، ہو سکتا ہے کہ شب قدر ہو. اے اللہ ان مہمانان رسول کی اے اللہ صدقے میں ہم اس کی مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ دنیا کی سب سے بڑی ضرورت مغفرت ہے، آخرت کی سب سے بڑی ضرورت مغفرت ہے، آخرت کی سب سے بڑی ضرورت مغفرت ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. اے اللہ ہدایت سے نواز دے اور مغفرت کا اللہ ہم سب کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما. اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ ہمارے بن جائیے، آپ ہمارے بن جائیے. اے اللہ جس دن آپ ہمارے بن جائیں گے ہمیں دنیا کی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، ساری طاقتیں آپ کے قبضے میں ہیں. اے اللہ ہمیں کسی کے سامنے مت جھکا، صرف تیرے سامنے ہم جھکنا چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور تجھے ہی راضی کرنا چاہتے ہیں. بہت زندگی عمر کٹ گئی دوسروں کو راضی کرتے کرتے، دوسروں کو مناتے مناتے. اے اللہ کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا. اب تو یہ ہے کہ اس عمر میں تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تیرا ہی ورد کرنا چاہتے ہیں، تجھے ہی یاد کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ ان مہمانان رسول کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ آپ نے ان کو خیریت کے ساتھ پہنچا دیا. رات دن دعائیں سب کر رہے تھے، ان کے اساتذہ بھی، ان کے چاہنے والے بھی، ان کے انتظام کرنے والے بھی، سب کی زبانوں پہ یہی تھا کہ اے اللہ ان مہمانان رسول کی حفاظت کے ساتھ گھروں تک پہنچا دیجیے. اے اللہ ان کو قبول فرما لیجیے. یہ علماء کا طبقہ ہے، یہ مستقبل کے علماء کا طبقہ ہے. اے اللہ بہت کریم طبقہ ہے یہ، ہمارے علاقے میں کام کرنے والا، ہمارے علاقوں کو اٹھانے والا، ہمارے علاقے میں اللہ مقتدی بننے والا، ہمارے علاقے میں قائد بننے والا طبقہ ہے. اے اللہ ان کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ان کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ان کی جوانی کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کی جوانی کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کی جوانی کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، ان کے والدین کے لیے، ان کو ان کے والدین کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ وہ کتنا انتظار کر رہے ہیں ان کے والدین، اور کتنے پریشان تھے وہ. اے اللہ کیسے کیسے فون آ رہے تھے جن کو ہم تسلی دے رہے تھے. اے اللہ یہ گھر پہنچیں گے، اے اللہ اپنے اللہ ان کے والدین ان کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اے اللہ قبول فرما لیجئے. اے اللہ آج تو قبول فرما لیجئے. اے اللہ قبول فرما لیجئے. اے اللہ معاف کر دیجئے. دن کے اجالے میں، رات کی تنہائی میں بہت گناہ ہوئے، ہم بتا نہیں سکتے. اے اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دے. آج تو قبول فرما لیجئے. یہ ٹھنڈی ہوائیں کہیں شب قدر کی اے اللہ خوشخبری تو نہیں دے رہی ہیں. اے اللہ کہیں خوشخبری تو نہیں دے رہی ہیں. اے اللہ ہم کچھ تو نہیں کر سکتے، شب قدر میں تجھے راضی کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. اے اللہ بس معاف کر دے. اے اللہ حفاظت فرما لے. اے اللہ حفاظت فرما لے. بچی کچھ زندگی تجھے راضی کرنے میں لگا دے، اللہ اللہ کرنے میں لگا دے، تیری دین کی خدمت میں لگا دے. اب تک جو ہوا وہ تیرے کرنے سے ہوا، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوا. اے اللہ ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تیرے کرنے سے ہوتا ہے. اے اللہ تو کرتا ہے، نام کسی کا کر دیتا ہے. اللہ یہ تیری خوبی ہے، یہ تیرا کمال ہے. اے تیرے وحدہ لا شریک لہ، ایسی دنیا کا نظام آپ نے چلا دیا ہے. اے اللہ مقبول بندوں میں شامل فرما دے، مقبول بندوں میں شامل فرما دے، مقبول بندوں میں شامل فرما دے. اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اے اللہ ان طلباء کو اونچے مقام پر پہنچا دیجئے، ان کی صلاحیتوں کو اونچا بنا دیجئے، تقوی کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیجئے. اے اللہ ان کی زندگیوں کو نمونہ بنا دیجئے. اے اللہ ان کی زندگیوں کو نمونہ بنا دیجئے. اے اللہ ہماری علاقے کے لیے قبول کر لیجئے، ہماری علاقے کے لیے قبول کر لیجئے، ہماری علاقے کے لیے قبول کر لیجئے. اے اللہ جو کچھ کہا گیا اے اللہ نہ کہنے کے قابل ہیں. اے اللہ نہ کہنا آتا ہے، نہ دعا مانگنے آتا ہے. یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں اور دعا جو ہوئی ہے یہ آپ کے کرم سے ہوئی ہے، آپ نے دل میں بات ڈالی. اے اللہ عرض کر دی کہ اللہ اس کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ سینے کو پاک کر دیجئے، کینے سے پاک کر دیجئے، بغض سے پاک کر دیجئے. اے اللہ غیر اللہ سے اللہ سینے کو پاک کر دیجئے، دل کو پاک کر دیجئے، تیری ذات کو بٹھا دیجئے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو میں اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. الحمدللہ رب العالمین.